السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی پاک طیب مطہر اور معلہ کلمات اللہ احکم الحکیمین، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، حبیب خدا، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، منبع رشد و ہدا، پیکر صبر و رضا، پیغمبر رب ارض و سما، مصدر مہر و وفا، احمد مجتبیٰ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے
لا تدادو بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین عظام، اولیاء الرحمن علی حاصل قیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہا رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، آج کی اس پرفتن دور میں جہاں انسان بہت ساری آزمائشوں میں مبتلا ہے، وہیں ایک بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا فتنہ بے حیائی کا بڑھ جانا ہے۔ بندہ مومن کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کا متبع بن کر زندگی بسر کرنا آج کے اس دور میں بہت مشکل کام ہو چکا ہے۔ جہاں دیکھیں، جس طرف جائیں، وہ مسلم معاشرہ جو کل حیا کا علمبردار تھا، جس کی حیا کا عالم یہ تھا کہ غیر بھی ان کے پاس اپنی بیٹیوں کی، ماؤں اور بہنوں کی عزتوں کو محفوظ سمجھا کرتے تھے، لیکن آج غیر تو غیر رہ گئے، اپنے بھی پریشان ہیں کہ کس طرح اپنی عزتوں کا تحفظ کیا جائے۔ کیا الیکٹرونک میڈیا ہے، کیا سوشل میڈیا، کیا پرنٹ میڈیا، کیا گلی محلے کوچے اور بازار، گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر، جس طرف بھی نظر جاتی ہے بے حیائی اور بے حیائی ہی صرف نظر آتی ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس کے سدباب کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اس کے سامنے بند باندھنے کے لیے جن کی ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں اللہ اور اس کے رسول نے لگائی ہیں، وہ بالکل ان ساری چیزوں سے لاپرواہ اور بے خبر نظر آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی حکموں کی عدولی کرتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے، اپنے حصے کا کام اور اپنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لگائی گئی ذمہ داری اگر وہ احسن طریقے سے پورا نہیں کرتا تو وہ دنیا میں بھی اللہ کے غضب کا شکار ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا مقدر اللہ کا عذاب ہوگا۔ آج بہت ضروری ہے یہ بات کہ جتنا میرا اور آپ کا بس چلتا ہے، جن لوگوں پہ میرا اور آپ کا اختیار مجھے اور آپ کو رب نے دیا ہے، کم از کم ہم ان لوگوں کو حیا کے دائرے میں لے آئیں، کم از کم ان کے معاملے میں ہم لاپرواہی نہ برتیں۔ ہماری یہ محنت، ہماری یہ کوشش اپنوں کو حیادار بنانے کے لیے، خود حیادار ہونے کے لیے اتنی کارگر ہوگی کہ یقین مانیے اس کی نیت کر لینے والا ہی اپنے ایمان کو مکمل کر لینے والا ہے۔ اللہ خالق کائنات نے اس عمل کو، جو حیادار ہے، حیا کا خیال رکھنے والا ہے، اسے پسند کیا ہے،
اور جو بے حیائی اور برائی کے راستے پہ چلتا ہے، ایسے شخص کے اوپر اللہ خالق کائنات نے دنیا و آخرت میں اپنی لعنت اور پھٹکار کی وعید سنائی ہے۔ یہ چند دن باقی ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ 14 فروری ویلنٹائن ڈے، یہ یوم محبت، لیکن وہ محبت وہ نہیں جسے جائز کہا گیا ہے۔ محبت سے اسلام منع نہیں کرتا۔ آپ محبت کیجئے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ساری کائنات سے بڑھ کے کیجئے، دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ آپ محبت کیجئے اپنے والدین کے ساتھ کیجئے، یقیناً آپ کے لیے خیر اور برائی کا باعث بنے گی۔ آپ اپنے خونی رشتوں کے ساتھ، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب کے ساتھ آپ اپنے تعلقات کو بہتر کیجئے، محبت کیجئے، تحائف کا تبادلہ کیجئے۔ اسلام ان ساری باتوں کو پسند کرتا ہے، ان ساری چیزوں کا حکم دیتا ہے، لیکن ایسی محبت جو بے حیائی پہ مبنی ہے، ایک غیر محرم مرد ایک غیر محرم عورت کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، ایک غیر محرم لڑکا کسی لڑکی سے اظہار محبت کرے، اسلام اس چیز کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اس میں معاون بننے والے، یعنی یہ راستہ کھولنے والے، اس راستے پہ لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والے، اللہ خالق کائنات سورہ النور 18واں پارہ ہے قرآن مجید کا، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایماندار معاشرے میں بے حیائی اور برائی پھیل جائے۔ یحبون، ان کی محبت ہے، ان کی خواہش ہے، ان کی کوشش ہے، وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ ایماندار معاشرے میں مومن لوگوں کے درمیان بے حیائی اور برائی بڑھ جائے، پھیل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ ان کے لیے اللہ کا عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور عذاب کون سا ہے؟ عذاب علیم، دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ دنیا میں بھی ان کو دے گا اور آخرت میں بھی ان کو اللہ عذاب علیم سے دوچار کرے گا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور جو بات اللہ جانتا ہے تم اس بات کو نہیں جان سکتے ہو۔ حضرات کیسا واضح حکم ہے، کیسا کلیئر کٹ اللہ خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ جو بھی انسان، جو بھی شخص، جو بھی گروہ، پارٹی، جماعت، جو بھی ملک انسانوں کے درمیان، اور وہ انسان مومن اور مسلمان ہو، بے حیائی کو فروغ دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا ظالم ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اس کے لیے دنیا و آخرت میں اللہ کا دردناک عذاب ہے جو اللہ اسے دے گا۔ حضرات ذرا دیکھیے کہ آج کے اس دور میں ہماری پوری کی پوری جو اسلامی دنیا ہے، غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا، کیا عرب، کیا عجم، کیا تقوی والے، کیا تقوی کا اظہار کرنے والے، کیا اپنے آپ کو گناہگار کہہ کے سب کچھ اپنے لیے جائز کر لینے والے، نام لیوا مسلمان یا عملاً مسلمان، آج اس فتنے میں، بے حیائی کے اس فتنے میں سارے کے سارے مبتلا نظر آتے ہیں، جبکہ اللہ خالق کائنات حیا کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے فَإِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيٌّ كَرِيمٌ، اے لوگو بے شک تمہارا رب وہ ہے جو بہت زیادہ حیا والا اور بہت زیادہ عزت والا ہے، یعنی تمہارا رب خود حیا والا ہے اور سب سے بڑھ کر حیا والا ہے۔ ان ربکم، لوگوں بے شک تمہارا رب وہ ہے، تبارک و تعالی،
جو بلند و بالا ہے، پاکیزہ ہے، بابرکت ہے، حیٌ وہ حیا والا ہے، کریم وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ یہ اللہ کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اللہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ عزت سب سے زیادہ اللہ کی کرنی چاہیے، ہے اس کی عزت سب سے زیادہ، اور سب سے زیادہ حیا کا مالک بھی وہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، میں بے شک جتنے بھی دین اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں ان سب دینوں میں اچھی باتیں موجود تھیں، ہر دین میں کوئی نہ کوئی خوبی تھی۔ ان لکل دین خلقا، جتنے بھی دین اللہ خالق کائنات نے دنیا میں نازل کیے ہیں ان تمام ادیان میں کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی تھی، اور اسلام کی خوبی کیا ہے؟ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ الحیاء، حیا اسلام کی سب سے خوبصورت صفت اور سب سے بہترین خوبی ہے۔ مطلب اسلام کی سب سے بڑی خوبی حیا ہے، مطلب بندہ مسلمان جو اسلام کا دعوے دار ہے اگر اس کے اندر حیا ہے تو یقیناً وہ مسلمان ہے۔ یہ بہترین صفت ہے اسلام کی، اللہ جسے یہ صفت عطا کر دے، جیسے یہ صفت خوبصورت اور بہترین ہے اسی طرح اللہ اس شخص کو خوبصورت اور بہترین بنا دیتا ہے۔ اسلام کی بہترین خوبیوں میں سے خوبی ہے۔ اگلی حدیث دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان، اس حدیث میں بات ہو رہی تھی اسلام کی کہ خلق الاسلام الحیا، اسلام کی خوبصورت صفت جو ہے وہ حیا ہے۔ یہ حدیث اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی بات کر رہے ہیں، یعنی اسلام ہوا، مسلمان ہو گیا، اب مومن ہونا چاہتا ہے۔ اسلام مسلمان ہونے کے بعد ایمان جس کو اللہ عطا کر دے اسے مومن کہتے ہیں۔ میں الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، لوگوں ایمان کی 70 شاخیں ہیں، 70 درجے ہیں ایمان کے۔ الایمان بضع وستون شعبۃ، ایمان کے 70 درجے بنائے گئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے بنائے ہیں۔ اور الحیاء شعبۃ من الایمان، جو حیا ہے یہ بھی اسلام کے ایمان کے درجوں میں سے ایک درجہ ہے، ایمان کے درجوں میں سے ایک درجہ ہے۔ اتنی بڑی ویلیو اور اہمیت ہے حیا دار ہونا اور حیا کا انسان کے پاس ہونا کہ اس کے ایمان کی نشانی ہے اگر وہ باحیا ہے، اگر وہ غیرت مند ہے، اپنی عزت کا تحفظ کرنے والا، اپنی عزتوں کے تقدس کا خیال رکھنے والا ہے تو یہ کامل مومن ہے۔ اگر اپنی عزتوں کا تحفظ نہیں ہے، اپنے اندر حیا نہیں ہے، بے حیائی اختیار کرتا ہے، برائی کے راستے پہ چلتا ہے، سب کچھ کرے، کامل مومن نہیں ہے، کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی خوبی تھی حیا، ایمان کی نشانی ہے حیا، جس میں حیا نہیں ہے اس کا اسلام نہیں ہے، جس میں حیا نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ مطلب ایمان اس کی صفت ہے، اس کی خوبی ہے حیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان کے درجوں میں سے، ایمان کی شاخوں میں سے ایک درجہ، ایک شاخ ہے۔ اللہ جسے حیا عطا کر دے وہ اپنے ایمان کو مکمل کر لینے والا، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر دے۔ اور ہر بندہ مومن کو اللہ یہ صفت دیتا ہے، جس کے من میں ایمان ہوتا ہے یاد رکھیے اللہ اسے حیا دار بنا دیتا ہے۔ ایمان جتنا کمزور ہوگا اتنی بے حیائی پہ انسان خاموشی اختیار کرے۔ قرآن مجید میں اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، مسلمان ہو
مومن ہو تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مددگار بن جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. کس بات میں؟ نیکی اور تقوی کے کاموں میں. تعاونوا علی البر والتقوی. کوئی نیکی کی بات کرے اس کے سپورٹر بن جاؤ، کوئی نیکی کی دعوت دے اس کے معاون بن جاؤ، کوئی نیکی کے راستے پہ چلے اسے اپریشیٹ کرو. جو نیکی کے راستے کو اختیار کرتا ہے، تقوی کے اعمال اختیار کرتا ہے، اللہ حکم دیتے ہیں اس انسان کی قدر کرو، اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، اسے اپنا بنا لو. کیونکہ ایمان والا نیکی کے راستے پہ چلتا ہے، نیکی کے راستے پہ چلنے والا، اس کا معاون بننے والا، اللہ ایسے انسان سے محبت کرتا ہے. میں تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کیا کرو. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. برائی کا راستہ ہو، بے حیائی کا راستہ ہو، اس راستے پہ چلنے والا، اس راستے کو اختیار کرنے والا تمہارا اپنا کیوں نہ ہو، تمہارا قریبی کیوں نہ ہو، تمہارا عزیز کیوں نہ ہو، تمہارا پیارا کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو ختم کر لو. وہ تمہارا کچھ نہیں لگتا، کیونکہ بے حیائی کے راستے کو اختیار کرنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتا، وہ تمہارا نہیں ہے. قطع تعلق کرو. ولا تعاونوا، کوئی اس کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ تعلقات بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بے حیا ہے، گناہ کے راستے پہ چلتا ہے، اسے سمجھاؤ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے وہ تمہارا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو توبہ کے راستے پہ نہیں لاتا، رجوع الی اللہ نہیں کرتا، اپنے گناہ کو نہیں چھوڑتا، معافی نہیں مانگتا، اسی راستے پہ چلتا ہے، وہ جتنا مرضی تمہارا پیارا ہے اس کے ساتھ تعلق ختم کر دو، کیونکہ وہ اس راستے پہ چل پڑا ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا راستہ. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو بے حیائی کو، فحشیت کو پسند کرتے ہیں. فی الذین آمنوا، کہ ایمان والے بھی بے حیا اور فحشہ ہو جائیں، برائی کے راستے پہ چل پڑے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ دنیا و آخرت میں اپنے عذاب کی پھٹکار نازل کرے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے جس بات کا وہ تمہیں حکم دے رہا ہے اسے پتا ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ تم سے محبت کرنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ تم سے پیار کرنے والا ہے. واللہ یعلم، اس بات کو لے کر تم ڈر رہے ہو کہ ہم اس کے ساتھ بات کریں گے یہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. یہ بے حیائی، یہ شادی بیاہ کے اوپر، یہ خوشی کے موقع کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی علی الاعلان نافرمانیاں، یہ ویلنٹائن ڈے کے نام کے اوپر یہ کیا ہے جی؟ میں کسی عورت کو نہیں، اپنی سگی ماں کو، اپنی بہن کو پھول پیش کر رہا ہوں. اسلام میں محبت کی گنجائش موجود ہے. اور بھائی اسلام تو کہتا ہے صبح دوپہر شام اپنے ماں باپ سے محبت کرو. اسلام تو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جو انسان محبت بری نگاہوں سے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے اللہ اس کو اس کے دیکھنے پہ ہی اجر اور ثواب عطا کر دیتا ہے. خدمت تو بہت آگے کی بات ہے. اسلام تو کہتا ہے جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ محبت اور پیار کیا، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی، اسے دین سکھایا، پیارے آقا نے فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں. اسلام تو کہتا ہے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنے والا، ان سے محبت کا اظہار کرنے والا، خرچ کرنے سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں لے آئے کہ میں یہ خرچ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اس خرچ کو اپنے بیوی بچوں پہ لگا رہا ہوں. پیارے آقا نے فرمایا اس کا یہ خرچ کرنا، بیوی بچوں کے حقوق کو پورا کرنا، جہاں ان کی ضرورت پوری ہوگی وہاں اللہ اسے صدقے کا ثواب بھی عطا کرتا ہے. اسلام تو ان چیزوں کو پسند کرتا ہے لیکن ڈیلی بیس پہ پسند کرتا ہے. یہ ڈے منانا اور خاص طور پہ وہ دن جو بے حیا لوگوں کا، جو غیروں کا دن ہے. کبھی اس کی اب بیک گراؤنڈ کو دیکھیے، ایک بے حیا پادری، ایک بدکار پادری بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کرتا ہے اور اسے سزا کے طور پہ معاشرہ، غیروں کا معاشرہ، عیسائیوں کا معاشرہ اس کے اس عمل کے اوپر کہ تو نے چرچ جیسی مقدس جگہ، ہماری عبادت کی جگہ ہے، یہاں پہ بے حیائی کا ارتکاب کیا ہے،
انہوں نے مل کر اسے سولی پہ لٹکا دیا، اور بعد میں آنے والوں نے اس دن میں 14 فروری میں جس میں اسے سولی پہ لٹکایا گیا، اس دن کو بطور محبت کا دن منانا شروع کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ منائیں، لاکھ بار منائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اپنے مسلمان اسلام والے اللہ رسول کا نام لینے والے دیکھیے تو صحیح، میڈیا لگا ہوا ہے، گھروں میں، بازاروں میں، گلی محلوں میں، چوکوں چوراہوں میں، بھائی حرج کیا ہے؟ اپنوں کو تو دے رہے ہیں، بھائی حرج اس بات کا ہے کہ تم وہ کام کر رہے ہو جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ دن منانا اسلامی لوگوں کا شعار نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام اپنوں سے محبت روزانہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اپنوں کا خیال رکھنے کا، جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں تب تک آپ کو حکم دیتا ہے، لیکن یہ اپنوں کے بہانے غیروں سے تعلقات بنانے کی راہ کو ہموار کیا جا رہا ہے۔ آج غیر محرم لڑکے اور لڑکی اس بات کے اوپر یقین مانیے کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے۔ بوائے فرینڈ ہونا ضروری ہے، گرل فرینڈ نہیں ہے تو سیانہ نہیں ہے، تیرے پاس لڑکی نہیں ہے، کالج یونیورسٹی تک پہنچ گیا، بنا لڑکی کے یہاں تک آگے ہو، اور بھائی یہ کام ضروری ہے۔ یہ سوچ اور یہ دعوت دینے والے، اس راستے کے معاون بننے والے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یہ وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایماندار لوگ بے حیا ہو جائیں، برائی کے راستے پہ چل پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے اللہ کا دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد میں حدیث ہے، میں الحیاء خیر کلہ، حیا ساری کی ساری اس میں خیر ہی خیر ہے، بلائی ہی بلائی ہے۔ جس میں حیا آ جائے سمجھ لو اس سے اللہ نے خیر کے خزانے عطا کر دیے۔ جو با حیا ہو جائے، جو با غیرت ہو جائے، جو اپنی عزتوں کا تحفظ کرنا غیرت مند بن جائے، حیادار ہو جائے، جس کی نگاہوں میں شرم اور حیا آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ایک ایسی خوبی ہے، اللہ اسے خیر ہی خیر عطا کر دیتا ہے، اللہ اسے بلائیاں ہی بلائیاں عطا کر دیتا ہے، اللہ اسے زندگی کا سکون ہی سکون دے دیتا ہے۔ الحیاء خیر کلہ، حیا ساری کی ساری خیر ہی خیر ہے، اس میں بلائی ہی بلائی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابی سے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کا جو پیغام تھا، جتنے بھی انبیاء مجھ سے پہلے آئے ہیں ان سب کا پیغام یہ تھا کہ لوگوں حیا کے راستے کو اختیار کرو، حیادار بن جاؤ، سب کا یہی پیغام تھا۔ میرا بھی پیغام یہی ہے، میری بھی دعوت یہی ہے کہ لوگوں حیا کے راستے کو اختیار کرو۔ اگر کوئی حیا کے راستے کو اختیار نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، اے بندے اگر تیرے اندر حیا ختم ہو جائے اب تیری مرضی ہے، جو چاہے تو کر، اللہ تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ فاصنع ما شئت، اب جو تیرا دل کرتا ہے کر، تو چھتر چھتر بے مہار بن چکا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا علی الاعلان باغی بن چکا ہے، تیرے اندر حیا گئی، اب تیری مرضی ہے، جب تک زندگی ہے جیسی چاہے گزار، موت آئے گی اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ۔ فاصنع ما شئت، اللہ کے پیغمبر جان چھڑانے کے سٹائل میں فرما رہے، مطلب سخت نفرت کی جا رہی ہے، سخت اظہار ناراضگی ہے اس بات میں کہ فاصنع دفع ہو جا، ما شئت، جو تیرا دل کرتا ہے وہ تو کر، لیکن یاد رکھ جب تیرا انجام ہوگا تو اس کو خیر والا نہیں بلکہ ایسا ہوگا اللہ تو اسے سخت ناراض ہو۔ بے حیائی کے راستے کو اختیار کرنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتے، اللہ ایسے شخص سے ناراض ہے جسے کہا جائے نا کہ تمہیں چھوڑ دیا اب جا، تو تیری مرضی ہے وہ کر لے۔ آج دیکھیے تو صحیح معاشرہ،
بڑے بڑے مذہبی یقین مانیے، بڑے بڑے تقوی والے لوگ، بڑے بڑے اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے لوگ، گھروں کی حالت یہ ہے کہ نہ بیوی مانتی ہے نہ بیٹی مانتی ہے، کوئی بھی پردہ کرنے کے لیے اسلام کے اشعار کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہ 14 فروری سے پہلے یہ ریڈ روز بلیک ہوگا، یہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائے گا، وافر ہونے کے باوجود نظر نہیں آئے گا۔ خریدنے والے زمین سے تو نہیں نکلتے ہیں، آسمانوں سے تو کوئی مخلوق نہیں ٹپکتی ہے جو ان کو خریدتی ہے۔ یہ پارکوں میں، یہ نائٹ ڈیٹوں کے اوپر، یہ کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے جو جاتی ہے اور ان کو سیلیبریٹ کرتی ہے۔ یہ اسی معاشرے کے لوگ ہیں، یہ اسی معاشرے کے بچے اور بچیاں ہیں۔ ماں باپ کہتے کیا کرے، بس نہیں چلتا ہے۔ او بھائی، اگر تمہارا گھر بے حیا بن گیا تو جو مرضی پلاننگ کر لے، جتنا مرضی اکٹھا کر لے، اللہ کا قرآن کہتا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، تیرے پاس سب کچھ آ سکتا ہے، اللہ تو اسے سکون بھی چھین لے گا اور طرح طرح کی ازمائشوں میں بھی تجھے مبتلا کر دے گا۔ لہم عذاب علیم، دردناک عذاب آئے گا اللہ کا۔ باقی ساری باتیں مانتے ہیں گھر والے، ایک نہیں مانتے تو پردے والی بات نہیں مانتے۔ حضرت صاحب، مولانا صاحب، حافظ صاحب کیا کریں، ہم تو کہتے ہیں وہ مانتے نہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے اندر غیرت ہو، حیا ہو اور دعوت وہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والی ہو، اور آپ کے اندر اخلاص موجود ہو، اللہ اس میں اثر نہ رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ وہ پنجابی میں کہتے ہیں گونگلواں تو مٹی چار نہ لگا، کہتے ہیں بھائی کیسے کہتے ہو آپ؟ کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان گھر کی بیٹی، ایک مسلمان بھائی کی بہن، اسے اسلام کی دعوت دی جائے اور اس کا انکار کرتے ہیں، اس سے اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائی جائے اور وہ نہ مانے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان مائیں اور بہنیں عزتوں والی ہوتی ہیں، غیرتوں والی ہوتی ہیں۔ قصور میرا ہے، قصور آپ کا ہے، ہم مانے نہ مانے یہ ہمارا جرم ہے، ہم اس کے مجرم ہیں۔ آج جو معاشرے میں بے حیائی اور برائی بڑھتی جا رہی ہے، یہ ہماری ہی وجہ سے تو ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چھوڑ دیا۔ جو مشن ہمارا تھا، جو کام ہمارا تھا، جو ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری تھی، ہم اسے ادا نہیں کر رہے۔ اور چھوڑو جی، بچے ہیں، گھر میں نیٹ لگوا کے دیا ہے، اب موبائل بھی دے دیا اینڈرائیڈ، بچہ ہے، بالکل بچہ ہے۔ آپ بھی بچے تھے، کل میں بھی بچہ تھا، آپ وہ وقت گزار کے آئے، میں بھی گزار کے آیا ہوں۔ ذرا اس وقت کو یاد کیجئے جب انسان جوان ہوتا ہے۔ یہ 15 سے 25 کا دورانیہ زندگی کا خطرناک ترین دورانیہ ہے۔ جس نے اس اپنے دور کی حفاظت کر لی، شیوائے پیغمبری، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث سے، اللہ قیامت کے دن 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ نے جوانی عطا کی اور اس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں کھپا دیا۔ جس نے جوانی اور اپنی جوانی کو دیوانی نہیں، حفاظت کے طور پہ گزار لیا۔ یہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے، طاقت اور قوت جو بن پہ ہوتی ہے۔ مجھ سے بات کیجئے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور جن ماں باپ نے اپنے بچے کی اس عمر کی حفاظت کر لی، آج یہ نیا ٹرینڈ نکل آیا ہے، ابھی تو بچہ ہے، کالج پڑھ رہا ہے، ابھی بچی ہے، یونیورسٹی تک تو گئی ہے، کر لیں گے اس کی شادی۔ میں آپ سے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آئیے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں، جب انسان جوان ہو، دینی تربیت بھی نہ ہو، برائی کے سارے راستے اس کے لیے ہموار ہوں، اور اس کے لیے برائی کے راستے پہ چلنا ایک کلک، ایک بٹن کے دور اور اس کی مسافت پہ ہو، اور پھر ہم خرگوش کی طرح آنکھیں بند کر لیں کہ بلی گزر جائے گی، اس سے بڑی بے وقوفی اور بدبختی اور کیا ہوگی۔ سب کچھ دے دیا، یقین مانیے کہ ایسا بچہ، ایسی بچی جس کو اسلام کے اصولوں کا نہیں پتا، جس کو دین کی صحیح تعلیمات آپ نے نہیں دی، آپ نے اس کے ہاتھ میں اینڈرائیڈ موبائل دے دیا ہے،
آپ نے اسے انٹرنیٹ لگوا کے دے دیا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس بچے کو تیزاب دیجئے اور اسے کہیے یہ پی لو. تیزاب اس کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا آپ کا انٹرنیٹ اور اینڈرائیڈ موبائل اس کے لیے خطرناک ہے. تیزاب تو اس کے جسمانی اعضاء کو نقصان پہنچائے گا، لیکن یہ ایسی برائیاں ہیں، یہ ایسا فتنہ ہے آج کے دور کا کہ یقین مانیے یہ اس کے ایمان کو تار تار کر دے گا، اس کے ایمان کو تباہ و برباد کر دے گا. کچھ فکر نہیں ہمیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا گئی تیری مرضی جو مرضی کر، اب تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو وہ شتر بے مہار ہے جس پہ اللہ کی دن رات پھٹکار ہی پھٹکار، جس پہ اللہ کی لعنتیں ہی لعنتیں ہیں، جس پہ اللہ کا عذاب دن رات برستا ہے، وہ برستا رہے گا جب تک توبہ کے راستے پہ نہیں آتے. اگر اسی طرح مر جاتے ہو، اپنے بچوں کو اسی بے حرائی اور برائی کے راستے پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہو، یقین مانیے یہ حقیقت ہے. اگر آپ کے گھر والے، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں دین کے راستے پہ نہیں ہیں، آپ زندہ ہیں، وہ برائی کے راستے پہ ہیں، آپ کی موت آتی ہے وہ برائی کے راستے پہ ہیں، یقین مانیے میں آپ کو حقیقت سے کہہ رہا ہوں، وثوق سے کہہ رہا ہوں، آپ کے پلڑے میں جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ساری کی ساری نیکیاں بھی آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. آپ کی نمازیں، آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقات و خیرات، آپ کے رمضان کے روزے کچھ کام نہیں آنے والے اگر آپ اپنی اولاد کی اصلاح نہیں کر سکے ہیں، اگر انہیں حیا کے راستے پہ نہیں لا سکے ہیں، اگر انہیں دین کی تعلیمات نہیں دے سکے ہیں. سب کچھ دیجئے. اکثر کہتے ہیں بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، سب سے بڑی خواہش آج کے مسلمان کی. میں نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنانا ہے، اور میرے بھائی جو تیرا دل چاہتا ہے بنا، لیکن سب سے پہلے بیٹے کو باحیا بنا. بیٹی کو بھیج، جس کالج یونیورسٹی میں بھیجنا چاہتا ہے بھیج. اسلام تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن بیٹی کو گھر سے نکالنے سے پہلے، بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے سے پہلے اسے بتانا کہ میری بیٹی میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے. اگر سیدھے راستے پہ چلتی رہو گی اللہ تیری بھی اور میری بھی حفاظت کرے گا. تم نے ایک قدم غلط راستے پہ رکھنا ہے، میرا منہ، میرا سر شرم سے جھک جانا ہے، معاشرے کے ساتھ نگاہیں ملانے کے قابل نہیں رہوں گا. اے میری بیٹی، میری عزت کی حیا کرنا، میری عزت کا پاس رکھنا. اور میرے بھائیوں، وہ پاکستان میں رہتے ہو، یہ کل کی تو بات ہے. یہ گجرات کی وہ بیٹی مریم آپ کو یاد نہیں ہے؟ وہ کیا کہا گھر والوں سے، میں پڑھنے کے لیے لاہور یونیورسٹی میں ہوں، اور پھر کیا ہے وہ لاہور کا لڑکا، دونوں کنوارے ایک مکان میں اکٹھے رہتے ہیں، وہ بدکاری اور بے حیائی کی جاتی ہے، اس پہ وہ حاملہ ہو جاتی ہے، پریگننٹ ہو جاتی ہے، اس کو ابورشن کرانے لے جاتا ہے، اسی پہ مر جاتی ہے. ان ماں باپ کے اوپر کیا گزری ہے، کیا ہے اس معاشرے میں. پھر یہاں زینب جیسے کیس نہ ہو تو کیا ہو. بڑا برا ہے وہ جس نے یہ کام کیا. اور بھائی اس برائی کا راستہ کس نے کھولا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس جگہ دو غیر محرم اکٹھے ہوں، دو غیر محرم جوان ہو اور اکٹھے ہوں، پیارے پیغمبر نے فرمایا ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اس جگہ سے اللہ خیر کو اٹھا لیتا ہے، تباہی تباہی ہوتی ہے. یہاں مخلوط نظام تعلیم. مولوی صاحب آپ تو بڑے سخت ہیں، حافظ صاحب آپ اب تعلیم بھی حاصل نہ کریں. اور بھائی سوچو، غور کرو، کون سی تعلیم جو بغیرتی کی طرف لے جائے، جو بے حیائی کی طرف لے جائے، جو برائی کا راستہ کھولے؟ ایسی تعلیم سے بے تعلیم ہونا بہتر ہے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ ہونا بہتر ہے. جو تعلیم آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے، جو تعلیم آپ کی عزت کو چوک چراہے میں نیلام کر دے، جو تعلیم آپ کو معاشرے کے سامنے نگاہیں جھکانے پہ مجبور کر دے، جو بیٹی کا گھر سے نکلنا اور اس کا ڈاکٹر بن جانا اور اس کے اوپر آپ کے ساتھ ذلت کے پہاڑ مسلط کر دینا، ایسی ڈاکٹری سے یقین مانی ان پڑھ ہونا بہتر. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں حیا جائے تو جو تیرا دل کرتا ہے وہ تو کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا الحیاء والایمان قرینا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں دوست ہیں، دونوں اکٹھے رہتے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے قرینا جمیعا، دونوں اکٹھے رہتے ہیں. فاذا رفع احدهما رفع الاخر، اگر ان میں سے ایک نکل جائے نا دوسرا بھی اس کے ساتھ نکل جاتا ہے. مطلب جس سے حیا گئی اس کا ایمان بھی گیا.
اب جس میں حیا نہیں ہے، نبی کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، فرمایا جس میں حیا نہیں ہے اس میں ایمان بھی نہیں ہے۔ کہاں کی نمازیں، کہاں کا ایمان، کہاں کے دعوے جنت کے اور کہاں کی نیکیاں۔ میں جس میں حیا نہیں ہے، حیا ایمان لازم و ملزوم، دونوں ایک دوسرے کے جز، دونوں ایک دوسرے کے دوست۔ فرمایا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا، ان میں سے ایک نکلتا ہے تو رُفِعَ الْآخِرُ، دوسرا بھی اس کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے، دوسرا بھی نکل جاتا ہے۔ ایمان ہے، حیا نہیں ہے۔ ایمان ہے، ویلنٹائن ڈے منانے کی خواہش ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان بھی گیا اس کا، یہ مسلمان نہیں رہا، ایمان والا نہیں ہے، کیونکہ اس نے برائی اور بے حیائی کے راستے کو اختیار کیا ہے۔ حضرات کیسی خوبصورت بات کہی میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ جس چیز میں بھی بے حیائی آ جاتی ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے اللہ اس چیز کو بدصورت کر دیتا ہے۔ اللہ اس چیز سے، مطلب اس چہرے سے اللہ رونق کو چھین لیتا ہے، وہ چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے جو بے حیا انسان کا چہرہ ہوتا ہے۔ میں والحیا وما کان الحیا، اور جس میں حیا ہوتی ہے فی شیء، جس چیز میں بھی حیا ہوتی ہے الا زانہ، اللہ اس چیز کو خوبصورت کر دیتا ہے۔ کریمیں لگانے کے بغیر ہی اللہ اسے خوبصورت کر دیتا ہے، چہرہ ایسا چمک والا دمک والا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ کے ولیوں کے چہرے پہ نگاہ پڑے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حیا دار بندے کے چہرے کو اللہ ایسا بنا دیتا ہے کہ دیکھنے والے کا ایمان اللہ تازہ کر دیتا ہے۔ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، جس چیز میں بھی حیا ہوگی اللہ اسے خوبصورت کر دے گا۔ حضرات آئیے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ مجھے اور آپ کو باحیا بنائے، اللہ ہمیں اپنے گھر والوں کی، اپنی